وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یقیناً ہم نے تورات کو اتارا، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ عطف تفسیری ہے، یعنی ہدایت اور نور، یعنی نور اسی ہدایت کو مزید واضح کرنے کے لیے لفظ لایا گیا ہے۔ تو پھر مطلب بنے گا کہ اس تورات کے اندر ہدایت تھی جو ایک نور تھا، چونکہ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں اور نور روشنی۔ تو جب آدمی اندھیرے میں کھڑا ہو تو اس کی ہدایت کے لیے سب سے بڑی رہنمائی یہ ہے کہ اس کو روشنی دے دی جائے، تو روشنی سے وہ خود ہی اپنا راستہ تلاش کر لے گا، اس کے اوپر چل پڑے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت سے مراد ہے اعتقادات، یعنی اعتقاد کی درستگی بھی اس میں تھی، و نور، اور اعمال، ظاہری جو اعمال ہوتے ہیں ان کا تذکرہ بھی اس تورات میں تھا۔ اچھا، یہاں تورات کا تذکرہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جب قرآن آ گیا، قرآن نے اپنے سے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کتابوں کے اندر کوئی کمی تھی یا وہ کتابیں ان کی تحقیر ہو رہی ہے، تنقیص ہو رہی ہے کہ جی اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن نے تورات کو منسوخ کر دیا تو اس سے تورات کی حیثیت میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تورات جب نازل ہوئی تھی اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ عمل کرنے کے قابل تھی، لیکن تغیر اوقات، تغیر زمان، جب جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو تقاضے بدلتے ہیں، تو ان حالات کے بدلنے، زمانوں کے بدلنے اور تقاضوں کے بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، جس قرآن کے نزول کا تقاضا یہ ہے کہ اب تورات کو چھوڑ دو اور اس کے اوپر عمل مت کرو، اب قرآن کے اوپر عمل کرو۔ اور خود قرآن کے اندر کتنی آیات ایسی ہیں کہ جن کے حکم بدلے ہیں۔ اب بھی قرآن میں ایسی آیات بہت ساری موجود ہیں کہ جن کی تلاوت موجود ہے، ہم ان کو پڑھتے ہیں لیکن ان کا حکم موجود نہیں ہے، حکم منسوخ ہے۔ اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت نہیں ہے، یعنی کہ وہ آیات کا آیات ہونا منسوخ ہو چکا ہے لیکن ان کا حکم باقی ہے، ان کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ قرآن میں نہیں ہے لیکن ان کے اندر جو احکام تھے وہ موجود ہیں، ان کو ہم عمل میں لاتے ہیں۔ جیسے رجم والی حکم کے اوپر میں نے ذکر کیا تھا کہ رجم کا حکم جس آیت میں تھا وہ آیت اب قرآن میں نہیں ہے، وہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، یعنی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی، اس کا حکم باقی ہے۔ تو اگر کسی آیت کو نازل کرنے کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا تو اس آیت کی تنقیص مقصود نہیں ہے، اس کی کمی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وقت کا تقاضا تھا۔ اب شراب کا جو حکم تھا حرمت کا، وہ بتدریج اترا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلی دو آیات ہیں وہ اگر منسوخ ہو گئی ہیں تو ان کے اندر کوئی کمی تھی یا نقص تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہی قرآن یہی بتا رہا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا تھا، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور تورات کے ذریعے سے انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا تورات کے ذریعے، النبیون نبی، الذین اسلموا جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار تھے، للذین ھادوا یہودیوں کے لیے، والربانیون اور رب والے، ربانی رب والے، رب سے یہ لفظ بن رہا ہے یعنی اللہ والے، صوفیاء، درویش، اور والاحبار، احبار مطلب
علم والے، حبر یا حبر کی جمع ہے یہ لفظ احبار، اس کا معنی ہوتا ہے علماء۔ علماء کے لیے یہود کی اصطلاح میں احبار کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو ربانیون سے مراد جیسے ہم کہہ لیں پیر، مشائخ، صوفیاء، وہ ربانیون سے مراد ہے، اور احبار سے مراد علماء ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ دونوں طبقات کو الگ الگ الفاظ سے الگ الگ بیان کر دیا، احبار سے مراد ہے علماء، ربانیون سے مراد ہے اللہ والے، تو کیا مطلب بھی اللہ والوں کے پاس علم نہیں ہوتا، یا جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوتے؟ تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ والا اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو دین کی ضروری باتوں کا علم نہ ہو، اور کوئی بھی شخص صحیح معنی میں عالم کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو۔ تو پھر ربانیون جو ہیں وہ عالم بھی ہیں، یعنی کہ ضروری علم کو جاننے والے ہیں، اور علماء وہ اللہ والے بھی ہیں، لیکن پھر دونوں طبقوں کو الگ الگ بیان کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں پر بعض چیزوں کا رنگ غالب ہوتا ہے، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ضروری دین کا علم نہیں ہوتا، علم تو ہوتا ہے، اس کے بغیر تو وہ اللہ کی مرضیات کو پہچان ہی نہیں سکتے، تو عمل کیسے کریں گے، اللہ والے کیسے بنیں گے؟ اصل میں ان کی طبیعت پر علم کی اندر زیادہ مشغولیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ زیادہ نفلی کام، تسبیحات، تلاوت اور دل کے اوپر ضربیں لگانا اور اسی کے مطابق لوگوں کی تربیت کرنا، وہ ان کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا رنگ ان کے اوپر غالب آ گیا، تو ان کو ربانیین کہہ دیا گیا۔ اور جو علماء ہوتے ہیں وہ زیادہ نوافل میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، اذکار میں، ان چیزوں میں نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ زیادہ اوقات اپنے وہ نفلی کاموں کے، وہ علم کے سیکھنے، سمجھنے، ان کی جزیات کو نکالنے اور لوگوں تک پہنچانے کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ ان کے اوپر علم کا رنگ زیادہ غالب ہوتا ہے، اس لیے ان کو احبار کہہ دیا گیا۔ لیکن دونوں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ طبقے ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ علم والے نہیں، اور جو علم والے ہیں وہ اللہ والے نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ درویش اور علماء یہ بھی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، یعنی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اور ان کے ذمے اللہ کی کتاب کی حفاظت لگائی گئی تھی، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ سب اس کے اوپر گواہ تھے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی سائنسی اعتبار سے اس کی تحقیقات کر لی جائیں، یا پھر بڑا طبقہ اس کے اوپر گواہی دیتا ہو کہ ہاں یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ تو تواتر اسی کو کہتے ہیں نا، کوئی چیز متواتر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اتنی بڑی جماعت لوگوں کی ایک بات کی قائل رہے کہ ان کے اوپر، ان سب کو عقل جھوٹ کے اوپر اجتماع کو ناممکن سمجھے، کہ اتنا بڑا طبقہ جھوٹ نہیں بول سکتا، عقل ہی نہ مانے، تو وہ بات ہوتی ہے متواتر۔ تو اس لیے فرمائے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ سب گواہ تھے کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر حکم دیا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، یعنی یہود کو یہ خطاب ہو رہا ہے کہ تم اپنی کتاب کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم تو اب تک یہ کہتے رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اب تورات کے مطابق اگر ہم فیصلہ کریں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے اور رسول برحق ہے، اور انہی کے اوپر ایمان لانے میں تم سب کی نجات ہے۔ اگر یہ کہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، چند ٹکوں کے بدلے میں میری آیات کو، میرے احکام کو مت بیچو، کہ دنیاوی نفعوں کی خاطر میرے حکموں کو بدل دو، ایسا مت کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو ہیں کافر، یہی تو ہیں کافر جو اللہ کے نازل کردہ شریعت اور احکام اور فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یہ لوگ کافر ہیں۔ اب اس کے اندر دو باتیں ہیں، یا تو
وہ قرآن کے مقابلے میں جو ملکی قانون ہے یا شخصی قانون ہے، کسی شخص کے فیصلے ہیں، ان کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ نہیں، قرآن کا جو حکم ہے اور فیصلہ ہے وہ اتنا مزے کا نہیں ہے، یہ زیادہ ملکی جو قانون ہے یہ مزے کا ہے۔ اگر وہ اس اعتقاد میں فیصلہ کر رہا ہے، چاہے جج ہے کوئی بھی ہے، تو پھر اس کے تو کفر میں کوئی شک ہی نہیں۔ بھئی جب وہ اللہ تسلیم کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لاتا ہے، اور پھر ان کے دیے ہوئے احکامات کو ترجیح نہیں دیتا، بالادستی نہیں دیتا، اور ان کو معمولی سمجھتا ہے یا ان کو سود مند نہیں سمجھتا، اس کے مقابلے میں ملکی قانون کو سود مند سمجھتا ہے، تو اس کے کفر میں اور کیا شک ہے۔ اور دوسری صورت، مطلب اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ یعنی کہ وہ اعتقاداً قرآن کے فیصلے کو معمولی اور گھٹیا نہیں سمجھ رہا، بلکہ بڑھیا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مطابق مجھے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن میں مجبور ہوں، میرے اوپر دباؤ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو پھر فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ سے مراد ہوگا کہ وہ اللہ کے اس حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ یعنی اصطلاحی کافر تو نہیں کہلائے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا، لیکن وہ پھر ایمان کے اس کامل درجے پہ بھی نہیں رہے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے اس حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ تو جیسے احادیث میں آتا ہے نا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اب اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوگا کہ ایمان نہیں، یعنی کہ جو امانت میں خیانت کرے گا وہ ایمان سے فارغ۔ تو لیکن باجماع امت اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ سے مراد ہوگا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں۔ بقیہ کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ دیکھو جی، قرآن تو خود کہتا ہے کہ یہودیوں کو کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرو، تو تم پھر کیوں کہتے ہو کہ تم ایمان لاؤ اور قرآن کو مانو؟ تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی بالکل، قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرو، تمہارے سارے فیصلے تورات کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ اگر تم موجودہ تورات کو بھی پڑھو تو اس کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور تذکرہ موجود ہے، اتنی کچھ تبدیلیوں کے باوجود اب بھی موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات کو مانو، پوری تورات کو مانو، یہ نہیں ہے کہ مطلب کی چیزوں کو مانو اور جو مطلب کی نہیں ہے ان کو چھوڑ دو۔ جیسے ہمیں یہ کہا گیا نا کہ پورے قرآن کو مانو، تو ان کو حکم یہ ہے کہ پوری تورات کو مانو، تو پوری تورات میں قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ جب پوری تورات کو مانیں گے تو قرآن خود بخود آ جائے۔ دیکھیں، ہم تورات کا انکار نہیں کرتے، ہم تورات کے، ہم انجیل کے ان احکامات کو اب بھی مانتے ہیں، اب بھی ان کے اوپر عمل پیرا ہے جن کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا، جن کو قرآن منسوخ نہیں کرتا، تو ہم اب بھی ان کے اوپر عمل پیرا۔ کیا ہمارے مذہب اور دین کا بہت بڑا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا نہیں؟ ان کی شریعت کا، تو ان کی شریعت کہاں تھی؟ تورات میں تھی۔ تو سنسار کا حکم آپ لے لیں، رجم والا جو حکم ہے، جو محسن زانی کا حکم گزرا ہے، تو وہ تورات کے اندر بھی تو وہی حکم ہے۔ تو گویا کہ ہم پھر وہ تورات والے حکم کو مان رہے ہیں۔ تو قرآن بہت سارے احکامات جو پہلی شریعتوں کو دیے تھے وہ باقی رکھتا ہے، اور جن کو قرآن باقی رکھتا ہے اس کو ہم مان سکتے ہیں۔ تو ہم تو تورات کو مان رہے ہیں، تم لوگ خود تورات کو مکمل طور پر نہیں مانتے، کیونکہ تورات تو بتاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ ہندوستان کے اندر نا ایک ہندو تھا، غالباً ہندو بنیے کے ہی یہ واقعہ ہے، تو وہ عبادات ریاضتیں کر کر کے بہت زیادہ کمزور ہوا پڑا تھا۔ تو اس کو پوچھا ایک عالم نے کہ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ میں اپنی چاہت کے خلاف کرتا ہوں، جو میری چاہت ہے، جو میرے دل میں بات آتی ہے، میں اس کے خلاف کرتا ہوں، اور یہی میری عبادت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو ہندو بنیے ہوتے ہیں، بنیے کہہ رہا ہوں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ بڑے کمزور ناتواں ہوئے ہوتے ہیں مجاہدے کر کر کے۔ تو اس عالم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ کہتا نہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے اس چاہت کے خلاف کرو نا۔ وہ مسلمان ہو گیا تھا صرف اس بات کی وجہ سے کہ ہاں میں نے تو یہ اپنا نظریہ بنایا کہ میں نے اپنی چاہت کے خلاف کرنا ہے، تو یہ بات بھی تو میری چاہت کے خلاف ہے۔
تو بہرحال تو یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہ تو تورات کو قرآن خود پروموٹ کر رہا ہے، یا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرو. بھئی پوری تورات کو مانو. اور اچھا بعض لوگ بعض عیسائی اور بعض یہودی قرآن کی ایسی آیات کو جن کے اندر ان کی تعریف کی گئی ہے، کتاب کی تعریف کی ہے، وہ لا کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ یہاں موجود ہے، تو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھی بس ایک آیت نظر آئی ہے، اگر ماننا ہے، اگر تم قرآن پر اعتقاد رکھتے ہو، ماننا ہے تو اس کو بھی مانو، بقیہ قرآن کو بھی مانو نا. بقیہ قرآن کون ماننے کا؟ یہ کیا ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ لے لو، جو اچھا نہ لگے اس کو چھوڑ دو. یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، یہ تو کوئی طریقہ نہیں. ماننا ہے پورا مانو. اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو پھر پورا قرآن ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنا لو اور بقیہ کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.